السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی اور آج پڑھتے ہیں فصل فی صفت الحسن للمامور بہ۔ کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی صفت الحسن للمامور بہ۔ المامور بہ نوعان، حسن لمعنى في عينه وحسن لمعنى في غيره، والذي حسن لمعنى في عينه نوعان: ما كان المعنى في وضعه كالصلاة فإنها تتأدى بأفعال وأقوال وضعت للتعظيم، والتعظيم حسن في نفسه إلا أن يكون في غير حينه أو حاله، ومن التحق بواسطة بما كان المعنى في وصفه كالزكاة والصوم والحج فإن هذه الأفعال بواسطة حاجة الفقير واشتهاء النفس وشرف المكان تضمنت إغناء عباد الله وقهر عدوه وتعظيم شعائره، فصارت حسنة من العبد للرب عزت قدرته بلا ثالث معنى، لکون هذه البسائط ثابتة بخلق اللہ تعالی ومضافة الیہ۔ پیارے بچوں، آج کی اس فصل میں یہ بتائیں گے کہ دیکھیے، آمر و ناہی چونکہ اللہ رب العزت ہے، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر وہ کسی چیز کا حکم دے گا تو ضرور اس کے اندر، جس چیز کے کرنے کا وہ حکم دے رہا ہے، تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، کوئی نہ کوئی حسن ہوگا، اور جس کے کرنے سے منع فرما رہا ہے، جس سے روک رہا ہے، تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی قبح اور خرابی ہوگی۔ اس لیے آمر و ناہی چونکہ حکیم ہے، اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوگا، اس کا امر و نہی حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب وہ کسی چیز کا حکم دے گا تو ضرور اس کے مامور بہی میں کوئی نہ کوئی خوبی اور حسن ہوگا۔ اب اگر کسی چیز کا حکم دیا تو وہ جو مامور بہی ہے تو اس کے اندر حسن ضرور ہوگا، کیونکہ عامر حکیم ہے۔ اب ایسے مامور بہی، تو ہر مامور بہی کے اندر حسن ضرور ہوگا۔ پھر اب مامور بہی دو حسن کے لحاظ سے دو قسم پر ہے۔ کبھی کبھی مامور بہی حسن لمعنن فی عینہ ہی ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی مامور بھی ہوتا ہے۔ دو قسمیں ہیں پہلے مامور بھی کی، ایک قسم حسن لمعنن فی عینہ اور ایک حسن لمعنن فی غیرہ، یعنی ایک وہ مامور بھی جو حسن ہو، جس کے اندر حسن آیا ہو ایسے معنی کی وجہ سے، جو معنی خود اسی کے ذات میں ہو، اور ایک مامور بھی وہ ہے جس کے اندر حسن آیا ہو ایسے معنی کی وجہ سے جو معنی اس کے غیر میں ہو۔ کیا ہو؟ جو معنی اس کے غیر میں ہو، یعنی غیر کی وجہ سے حسن آیا ہو۔ پھر جو حسن لعینہ ہی ہے، حسن لمعنن فی عینہ ہی جو ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ہیں۔ ایک وہ کہ وہ جس معنی کی وجہ سے حسن آ رہا ہے، وہ معنی اسی کی وضع میں داخل ہو، اسی کی وضع میں ہو، اس کی ذات میں داخل ہو۔ جیسے کہ نماز ہے بچوں، تو نماز کی ادائیگی کچھ افعال و اقوال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ قرات ہے، تسبیحات ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ اقوال ہیں۔ اور افعال، کھڑا ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ سب کے سب افعال ہیں۔ تو کچھ افعال، کچھ اقوال کے ذریعے سے نماز ادا کی جاتی ہے، اور جن افعال و اقوال کے ذریعے سے نماز ادا کی جاتی ہے، وہ افعال و اقوال یہ تعظیم کے لیے موضوع ہیں۔ کس کے لیے موضوع ہیں؟ تعظیم کے لیے۔ اور تعظیم فی نفسی ہی حسن ہے نہیں ہے؟ تعظیم فی نفسی ہی حسن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز
جس معنی کی وجہ سے حسن ہے وہ معنی فی نفسی ہی بے اعتبار وضع اس کے اندر حسن بے اعتبار وضع ہے. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ نماز دیکھیے فی نفسی ہی حسن ہے کیونکہ جن اقوال و افعال پر وہ مشتمل ہے وہ وضع ہی کی گئے ہیں تعظیم کے لیے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں پڑھے یا اوقات ثلاثہ مکروہہ میں کوئی نماز پڑھے تو اب ایسی صورت میں اس میں حسن نہیں ہوگا، اب اس کے اندر خوب ہو جائے گا اس کے بجائے. اس لیے معمور بہی کے اندر حسن تبھی ہوگا جبکہ معمور بہی ان کے اوقات صحیحہ میں ادا کیے جائیں. بات سمجھ آئی؟ تو حسن لعینہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا وہ معنی جس کی وضع میں ہو، اور ایک وہ جہاں پر معنی کسی واسطے سے ملحق ہوا ہو. واسطے سے ملحق ہوا ہو یعنی واسطے سے ملحق ہونے کا مطلب یعنی اس کے واسطے سے معنی کا الحاق ہوا ہو کہ معنی وہ اس کے واسطے سے حسن آیا ہو کہ معنی جس کے وصف میں موجود ہے خود اس کی وضع میں وہ حسن نہ ہو، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب کے سب افعال، زکوٰۃ جو ہے فی نفسی ہی اس کے اندر حسن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مال کو برباد کرنا ہے نا، مال کو تلف کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے. اس کے اندر حسن آیا کیوں؟ اس کے اندر حسن اس لیے آیا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مالدار کیا جاتا ہے کسے؟ غریب و فقیر کو. تو غریب و فقیر کو مالدار کیا جاتا ہے تو اللہ کے غریب محتاج بندوں کو مالدار کیا جاتا ہے. اس سے واسطے سے زکوٰۃ کے اندر حسن آ گیا، اس واسطے سے زکوٰۃ کے اندر حسن آ گیا. اور یاد رہے فقیر کو مالدار کرنے کا جو واسطہ ہے تو فقیر کا محتاج ہونا اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، اگرچہ یہ واسطہ ضرور ہے لیکن ہے سب خلق الہی کی بنا پر. اس لیے اس واسطے کو گویا کہ واسطہ ہی نہیں مانا جائے گا، اس لیے اس کو حسن لعینہ ہی میں داخل مانا جاتا ہے. ایسے ہی روزہ ہے، اس میں فی نفسی ہی کوئی حسن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس تو بھوکا رکھنا ہے یار، جسم کو مطلب بھوکا رکھنا ہے، پریشان کرنا ہے. اب اس کے اندر حسن کیوں آیا؟ حسن اس کے واسطے سے آیا کہ جب روزہ رکھتا ہے نا تو نفس جو دشمن الہی ہے اس کو مغلوب کرنا ہوتا ہے نفس کو. تو دشمن عدو اللہ کو مغلوب کرنے کی واسطے سے مغلوب کرنے کی وجہ سے روزے کے اندر حسن آ گیا. تو ایک واسطے سے حسن آیا نا، اور جس واسطے سے حسن آ رہا ہے نا اس میں بندے کو کوئی دخل نہیں ہے، وہ محض خلق الہی کی بنا پر ہے. ایسے ہی حج میں دیکھ لو، حج میں فی نفسی ہی کیا حسن ہے؟ کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حج وہ کچھ مکانوں کی زیارت کرنے کا نام ہے نا، لیکن اس کے حج کے اندر حسن آیا کیوں؟ حسن کیا آیا؟ اس لیے کہ جن مکانوں کی زیارت ہوتی ہے نا وہ سارے مکانات شاعر خدا سے ہیں، اللہ کے شاعر سے ہیں، اور شاعر سے ہیں، شاعر اسلام سے ہیں، شاعر الہ سے ہیں. اور شاعر الہ کی تعظیم جب ان کی زیارت کرنے جائے گا، ان کے یہاں ان کے وہاں پر وقوف کرے گا، عرفہ میں، مزدلفہ میں وغیرہ وغیرہ سعی کرے گا، تو اس صورت میں شاعر کی تعظیم ہوئی. تو شاعر کی تعظیم ہو رہی ہے، اس واسطے سے حج حسن ہو گیا. بات سمجھ آئی؟
تو یہ سب چیزیں واسطے سے حسن ہو رہی ہیں، لیکن جس واسطے سے حسن ہو رہی ہیں وہ واسطہ ایسا ہے کہ جس میں بندے کو کوئی دخل نہیں ہے، وہ صرف خلق الہ کی بنا پر ہے، اس لیے یہ واسطے کے باوجود حسن لعینہ میں داخل ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، ایک معمور بھی وہ ہوا جس کی ذات میں حسن ہو، جس کو حسن لعینہ کہیں گے ہم۔ پھر حسن لعینہ کی دو قسمیں ہم نے کر دی۔ ایک حسن لعینہ وہ جس کے وضاحی میں حسن ہو، اور ایک حسن لعینہ وہ کہ جس کے اندر حسن ایک واسطے سے آیا ہو، لیکن وہ واسطہ محض خلق الہی کی بنا پر ہو۔ تو معمور بھی حسن ہوتا ہے، یہ تو متعین ہے۔ تو آپ ترجمہ کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں فصل فی صفت الحسن للمعمور بھی، معمور بھی کی صفت حسن کے سلسلے میں یہ فصل ہے۔ المعمور بھی نوعان، معمور بھی دو قسم پر ہے، حسن لمعنى فی عینہ، ایک معمور بھی وہ ہے جو حسن ہو ایک ایسے معنی کی وجہ سے جو اسی کی ذات میں ہو معنی، وہ حسن لمعنى فی غیرہ، اور ایک معمور بھی وہ ہوتا ہے جو حسن ہو ایسے معنی کی وجہ سے جو معنی اس کے غیر میں ہو، جس کو حسن لغیرہ کہیں گے۔ والذی حسن لمعنى فی عینہ، اور وہ معمور بھی جو حسن لمعنى فی عینہ ہو، یعنی ایسے معنی کی وجہ سے حسن ہو جو اس کی ذاتی میں ہو، یعنی حسن لعینہ کی نوعان، دو قسمیں ہیں۔ دو کون سی قسمیں؟ ما کان المعنی فی وضعہ، ایک تو حسن لعینہ وہ ہے کہ جو حسن ہو اس معنی کی وجہ سے جو معنی اسی کی ذات میں ہے، تو حسن معنی اس کی ذات میں ہو اس طور سے کہ وہ بے اعتبار وضع وہ معنی ہو، اس کی وضع ہی میں وہ معنی موجود ہو، جیسے کہ نماز ہے، فَإِنَّهَا تُتَعَدَّى بِأَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ، کیونکہ نماز کچھ اقوال اور کچھ افعال سے ادا کی جاتی ہے۔ کیسے اقوال و افعال سے؟ وضعت للتعظیم، جو اقوال و افعال تعظیم کے لیے موضوع ہیں۔ والتعظیم حسن فی نفسی، اور تعظیم حسن فی نفسی ہی ہے، ہاں الا ان یکون فی غیر حین، ہاں اگر نماز اس کے وقت کے علاوہ میں پڑھ لی جائے، مثلا اوقات ثلاثہ مکروہہ میں پڑھ لی جائے، اور حال ہی، یا نماز کا جو حالت ہے طہارت کی، اس طہارت کے علاوہ دوسری حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں پڑھ لی جائے، تو اب ایسی صورت میں وہ حسن نہیں رہے گی۔ تو ایک حسن لعینہ ہی وہ ہوتا ہے جس کی وضع ہی میں معنی ہو، اور ایک حسن لعینہ ہی وہ ہوتا ہے ملتحق بواسطہ بما کان المعنی فی وصفہ، کہ جو ملحق ہو بواسطہ اس کے واسطے سے ما کان المعنی فی وصفہ، کہ جس کے وصف میں معنی ہو، یعنی خود اس کی وضع میں معنی نہ ہو بلکہ وہ اس کے اندر معنی آیا ہو غیر کی وجہ سے، ایک واسطے کی بنا پر حسن پیدا ہوا ہو، لیکن وہ واسطہ ایسا ہو کہ وہ اس میں بندے کا کوئی اختیار نہ ہو، وہ خلق الہ کی بنا پر ہو، اس لیے اس واسطے کو عدم واسطے کے درجے میں رکھ کر اس کو حسن لعینہ ہی کہہ دیا جائے گا۔ کالزکوٰۃ والصوم والحج، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، فإن هذه الافعال بواسطة حاجت الفقیر، کیونکہ یہ افعال فقیر کی حاجت کے واسطے سے، یعنی حج زکوٰۃ فقیر کی حاجت کے واسطے سے، اور روزہ اشتہائے نفس کے واسطے سے، اور حج شرف مکان کے واسطے سے، تضمنت، یہ سب کے سب متضمن ہو گئے اللہ کے بندوں کو مالدار کرنے کو۔ حاجت فقیر کے واسطے سے متضمن ہو گئی زکوٰۃ، کس کو؟ کہ اللہ کے بندوں کو مالدار کرنے کو متضمن ہو گئی، اور روزہ متضمن ہو گیا اللہ کے دشمن کو مغلوب کرنے کا، اور حج متضمن ہو گئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کو۔ فصارت حسنتاً، تو یہ زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب کے سب حسن ہو گئے من العبد، بندے کی جانب سے، رب عزت، رب کے لیے اس کی قدرت بلند و بالا ہے۔ اب یہاں پر یہ سب کے سب حسن تو ہو گئے بلا ثالث معنی، کسی تیسرے معنی کے بغیر،
کیوں؟ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر تیسرا معنی ہے تو واسطہ تو ہے یہاں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی تیسرا معنی بھی نہیں ہے. کیوں؟ لکون ھذہ الوسائط ثابتۃ بخلق اللہ تعالی، کیونکہ یہ سب کے سب وسائط اللہ کی خلق سے ثابت ہیں، ومضافۃ الیہ، اور اللہ کی جانب ہی منسوب ہیں، ان میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ گویا کہ واسطہ بھی عدم واسطہ کے درجے میں، اس لیے ان کو حسن لعینہ میں داخل کیا ہے. پیارے بچوں، آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم.